احسن صاحب یہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کا اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں تہلکہ تو مچایا ہوا ہے، اے آئی سے آپ کے بہت سے کام آسان ہو گئے ہیں، لیکن وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی کنسرنز اپنی جگہ پر موجود ہیں. دیر از آلویز اے رسک کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ مس یوز ہو جائے گا. تو اس چیلنج کو کیسے کیٹر کیا جائے؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر فرسٹ آف آل. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اے آئی کو ہم سب کو اپنا دوست بنانا پڑے گا، بیکاز آگے والے جو وقت ہیں اس کے اندر جو کو ورکرز ہیں، جو آرگنائزیشنز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مشینز ہوں گی. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں 3 سال پہلے میں بچوں کو یا یوتھ کو میں یہ ایڈوائز کرتا تھا کہ آپ کوڈنگ سیکھیں. آج مشین خود کوڈنگ کر سکتی ہے، تو کوڈنگ بھی ایک آبسلیٹ اسکل ہو گیا ہے فار یو ٹو ہیو. اے آئی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ٹیچنگ کے اندر دنیا بھر میں تو کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مگر ہم پہلے ٹیچنگ کے علاوہ اگر ہم بات کریں، ہم پہلے دوسری انڈسٹریز کی بات کریں کہ جہاں پہ جو کام آج انسان کرتا تھا وہ کام اب مشینز کر رہی ہیں. کال سینٹر ہیں، کال سینٹر ایجنٹس ہوتے ہیں، کال سینٹر ایجنٹ کال آنسر کرتے ہیں. آج وہی کال ایک مشین انسان کی آواز میں بات کر سکتی ہے اور اس کی انسان کی پرابلمس، کسٹمرز کی پرابلم سالو کر سکتی ہیں. آج آپ نے یہ بھی لیکن اس سے انسانوں کی جو جابز متاثر ہو رہی ہیں ریپلیسمنٹ کی وجہ سے بھی ایک بڑا فیئر، اور لوگ اس کو بڑا کرس بھی کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو. اس کو کس طرح سے بیلنس برقرار رکھا جائے اور کیسے ہم بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آج سے کوئی 8-9 سال پہلے بل گیٹس نے ایک بات بولی تھی. بل گیٹس نے کہا تھا کہ پرووائڈ اے سبسڈی ٹو ہیومنس فار سٹنگ ایٹ ہوم اینڈ ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. وہ کچھ نہیں کریں گے، گھر پہ بیٹھیں گے، ان کو آپ پیسے دیں گورنمنٹ، اور روبوٹس کو ٹیکس کریں. تو یہ 8 سال پہلے کی بات ہے اور آج یہ بات کافی سچ ہے. اب دیکھیں، اس سے وہی والی بات ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اے آئی کو اڈاپٹ کرنا ہے. جو معمولی کام ہیں، جو ایک سمجھیں کہ ایک اسپیشلائز کام نہیں ہے، وہ تو مشین کو دے دیں اور مشین وہ کرے، اور انسان اس مشین کو استعمال کرنا جانتا ہو، اس کو سیکھے اور اس سے بہتر چیزیں کرنے کی کوشش کرے. مثلاً کہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی ہے، چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک ہے فار ایگزامپل. اب اس کے اندر بہت ساری ایسی، ہم لوگ تو صرف اس کے ای میل لکھ لیتے ہیں یا 2-3 اور چیزیں کر لیتے ہیں، بٹ پریکٹیکلی آج کل کوئی بھی انسان جو ٹیکنالوجیکلی سیوی نہیں ہے وہ اس کو ایک بٹن پریس کر کے پشتو میں بات کرنی، پشتو میں بات کرے، اردو میں بات کرنی، اردو میں بات کرے، اور اس کو سارے جوابات آ جائیں گے، چاہے کاروبار کے بارے میں. سیکھنے کے لیے اے آئی کیا کیا پلیٹ فارمز پاکستان میں موجود ہیں؟ اپارٹ فرام کچھ لوگ یوٹیوب سے اتنے وہ فیملیئر نہیں ہیں کہ وہ ان ٹیوٹوریل سے سمجھ سکیں، تو کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اے آئی کی باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہوں پروفیشنل؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئی تھنک ٹریننگ ابھی کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں. ایک بہت پرانا پلیٹ فارم خان اکیڈمی ہے، جس سے بہت سارے بچے دنیا بھر میں جو اس سے اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ دیر آر اے لاٹ آف آن لائن ٹولس، جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی اگر کانٹینٹ کریٹر ہے تو کانٹینٹ کریٹر کے لیے اسپیسیفک ٹولس ہیں. اگر آپ دیکھیں آپ گرافک ڈیزائننگ یا اینیمیشن میں آتے ہیں، اس کے لیے اپنے ٹولس ہیں. تو ہر ایک انڈسٹری کے اندر، ہر ایک شعبے کے اندر اپنے اپنے ٹولس ہیں تاکہ آپ اپنی ایفیشنسی بڑھا سکیں. ابھی ساری کمال ہے وہ ایفیشنسی کا ہے کہ مشین آپ کے پاس آ گئی ہے جس سے آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بنیادی کام ہیں چھوٹے، آج جہاز بھی اڑتا ہے بغیر پائلٹ کے اڑتا ہے، بغیر کو پائلٹ کے اڑتا ہے، وہ صرف لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے کرتے ہیں، جیسے ڈرون اڑ سکتے ہیں. تو یہ سب ہماری زندگی میں آ چکے ہیں، ہمیں ان کو اپنانا پڑے گا، ورنہ ہم ریلیونٹ نہیں رہیں گے پوری دنیا میں. ٹھیک، اے آئی جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیپ سیک نے آ کے بڑا تہلکہ مچایا، اور اس نے نیواڈا، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو معاملات تھے امریکی، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بڑے کم بجٹ میں رہتے ہوئے. کیا پاکستان اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی متعارف کروا سکتا ہے آنے والے وقتوں میں؟ ہمارے جو جتنے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں انٹلیکٹ ایسٹ موجود ہے پاکستان میں، ایسے برائٹ مائنڈس موجود ہیں. بالکل میم، دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں فرق میں بتائیں کہ ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی اور ان میں فرق ہے اور تہلکہ کیوں مچایا. جو ہارڈ ویئر ریکوائرڈ تھا یا کمپیوٹ ریکوائرڈ تھی اس کو بنانے کے لیے یو ایس کے اندر وہ بہت زیادہ تھی. تو جو ٹیکنیک استعمال کری گئی تھی ڈیپ سیک کے لیے وہ ایک بہتر ٹیکنیک تھی جس کی وجہ سے کاسٹ کم لگی ان کی. تو یہ ٹیکنیک بہتر کس نے کری؟ یہ ہیومن نے کری. اور ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس ایک اچھی مطلب ایک یوتھ ہے جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہے، ڈاکٹر سے لے کے انجینئر سے لے کے ہر چیز.
سو بہتر ٹیکنیک تو ہیومن کیپٹل ہوا, تو ہیومن کیپٹل ہمارے پاس ہے, یہ چیز پاکستان میں بن سکتی ہے. میں کافی حد تک اس انڈسٹری کے اندر ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ کافی سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ڈیپ سیک نہیں بنا رہے, بٹ اس طرح obviously because دیکھیں آپ کو $4 سے $5 ملین یا $10 ملین تو آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. تو یہ this requires investment personal level پہ. I don't see any businessman یا any company putting that amount of investment. بٹ میرا خیال سے پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے. ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا, ابھی کل میں انکیوبیشن سینٹر میں گیا ہوا تھا, نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں. وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو آن لائن ایک پلیٹ فارم بنا رہے تھے فار ہوم ٹیوٹرنگ. میں نے ان کو یہ مشورہ دیا, میں نے کہا دیکھیں ہوم ٹیوٹرنگ میں یہ کہ ایک پرسنل 1-to-1 ٹیچنگ ہو رہی ہے, اور فار ایگزامپل ایک سبجیکٹ کے لیے کوئی $10,000 لے رہا ہے فار ایگزامپل. اب ہر کسی ماں باپ کی صلاحیت تو نہیں ہے نا کہ وہ 5 سبجیکٹس اگر پڑھائیں تو $50,000 دیں یا $30,000 دیں, نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم ایک اے آئی ایویٹار بنائیں اور وہ 5 سبجیکٹس پڑھائے گا, اور یہ 5 سبجیکٹس $5,000 میں پڑھائے گا فار ایگزامپل. تو اس سے آپ کے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ 1:1 ٹیچرز ٹو اسٹوڈنٹ. اور دوسرا یہ کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ دیکھیں ہمارے یہاں اسکول میں انفارچونیٹلی ابھی تک بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو ہیں جنرلائزڈ ہیں, ساری پبلک ایک ہی ہے, سارے اسٹوڈنٹس ایک ہی ہیں. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک بچے کی ایک یونیک کوالٹی ہے, چیزیں سمجھنے کی بھی ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے. ایبسولوٹلی کریکٹ. So اس پوائنٹ آف ویو سے I think کہ AI can be helping in personalized training, personalized education, جو ایک نارمل ٹیچر نہیں کر سکتی. اور جو سرکاری اسکولس کی بات کری, اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. اس میں تو ہمارے ٹیچرس کو بھی ابھی کریکولم یا یہ دنیا کا بالکل ہی نہیں پتا, تو ادھر ہمیں یہ جلدی انٹروڈیوس کرانا چاہیے تاکہ ہم میس لیول پہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.